ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام اللہ کے رسول سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ اسلام نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار امام حسین علیہ السلام کے لیے فرماتے تھے، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ بس ہاتھ اٹھا کر امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں التجا کی، اے میرے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس امام حسین علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے 7 سال پہلے 11 شعبان سن 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی مرہ سے امام حسین علیہ السلام کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا، جس کا نام امام حسین علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق علی رکھ دیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت و سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ امام حسین اپنی بہنوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن، حکم کرو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بھائی، اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانیہ زہرا اس کی پرورش کرے، بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ میرے مولا ہیں، میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ بس علی اکبر کی پرورش زینب بنت علی فاطمہ زہرا کرنے لگیں، اور جنگ کے آداب جناب عباس بابا علی کی طرح سکھانے لگے، اور یوں دن گزرتے رہے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 18 برس تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا۔ بس 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی تھی کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہیں، سینے سے لگا کے فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے، کل تم کو اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اسی سے اجازت لو۔ جناب علی اکبر نے کہا، اے میری ماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، لیکن جس نے تمہیں جنا ہے وہ بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کے بلاؤ۔ جناب علی اکبر روتے روتے اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا رو رو کے کہتی ہیں، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا، شاید تم بھول گئے ہو۔ علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں، مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ رونے لگی، علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا، اے اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا، شبیہ رسول خدا بنایا، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 2 سال کے بچے کے، کبھی 5 سال کے، اور کہتی ہیں، میں نے سب تیرے لیے بنائے تھے۔ بس بی بی ام لیلہ نے کہا، اے اکبر، یاد رکھنا میں کنیز کی بیٹی ہوں، اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارے بابا حسین، جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو نبی کا نواسا ہے، ہمیشہ مجھ سے خوش ہو۔ اکبر، یہ لوگ تو دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا کہ تیری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ بس رات ڈھلنے لگی، سورج طلوع ہوا اور اذان علی اکبر فضا میں گونجنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔ علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے تھے، لیکن کبھی عباس کی بیٹی آ جاتی تھی، کبھی خود کی بیٹی آ جاتی تھی، کبھی حبیب آ جاتا تھا کہ مولا، ہمارے سامنے ہم شکل پیغمبر ذبح ہو کہ ہمیں اس سے پہلے اجازت دیجیے، ہم علی اکبر کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ بس جب کوئی نہ رہا، حسین تنہا
تنہا ہو گئے۔ علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دیں کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا اور کہا، اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا، میں اب اس کو میدان بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اے اللہ، میں نے تیرے دین پہ اپنا ہم شکل رسول خدا بیٹا قربان کیا۔ مولا نے کہا، اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ کے آنا۔ ناظرین گرامی، تاریخ نے تحریر کر دیا، جیسے ہی اجازت لینے کے لیے اکبر خیام گئے، خیام میں کوہرام برپا ہو گیا، واویلا کی صدائیں عام ہونے لگیں۔ علی اکبر سے پہلے اتنی آواز میں بیبیوں کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ اجازت لے کے میدان میں جاتے ہیں، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فنار کرتے ہیں۔ تاریخ کربلا نے تحریر کیا کہ فوج اشقیاء کو علی یاد آ گیا۔ پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے 1800 فوج یزید کے لوگوں کو فنار کیا۔ بس لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو گھماتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر عرض کرتے ہیں، اے میرے بابا، میں نے 3 دن تک پانی نہ پیا ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے، اے اکبر، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں۔ اکبر، لیکن تم ایسا کرو، میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کی زبان منہ میں ڈالی اور زار و قطار رونے لگے، فرمانے لگے، اے میرے بابا، آپ کے ہونٹ اور آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کے کہا، اکبر جاؤ، تمہارے دادا جام کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس علی اکبر پھر سے میدان میں جاتے ہیں اور ہزاروں کی فوج کو فنار کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی، پورے لشکر کو کہو مل کے حملہ کرے، اور جو دور ہیں ان سے کہو تیر چلائیں۔ ایک طرف ہم شکل پیغمبر علی اکبر تھے اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج۔ تیر چل گئے، بھالے چل گئے، کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری اور توڑ دی اور ہنس ہنس کے کہنے لگا، دیکھتے ہیں حسین یہ برچھی کیسے نکالتے ہیں۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر صدا دیتے ہیں، بابا میری مدد کریں۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں، علی اکبر تک پہنچتے ہیں، علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں علی اکبر اپنا ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا، بابا ایک ظالم نے مجھے سینے پہ برچھی ماری ہے۔ یہ کہتا رہا، دیکھتے ہیں حسین کیسے نکالے گا۔ بس وہ کلمہ گو دور سے ہنس رہے تھے، اس غریب باپ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے میرے دادا ابراہیم، دیکھ میرا اسماعیل میں کس طرح قربان کرتا ہوں، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے برچی کو کھینچا، جیسے ہی کھینچا اس برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کا خون آسمان کی طرف پھینکا اور کہتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، میں تیرے اسلام کے لیے ہم شکل پیغمبر بیٹا قربان کر رہا ہوں۔ اے پروردگار، میں نے دین اسلام کے لیے علی اکبر قربان کر دیا۔ سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر، سلام ہو امام حسین ابن علی علیہ السلام پر، سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔